اب یہ کہ کربلا میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ اہل بیت رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں۔ کون انسان ہے جو امام حسن اور امام حسین کو اصحاب رسول نہیں سمجھ سکتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اہل بیت تو ہیں ہی، وہ اصحاب رسول بھی ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا صحابیہ بھی ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اہل بیت رسول پر اور اس کے ساتھ وہ جو دوسرا عنوان ان کا ہے کہ اصحاب رسول بھی ہیں، وہ اصحاب رسول کی جو بھی تعریف کی جائے، جو بھی کرتے ہیں، اس میں یہ سب سے قریبی ترین افراد شمار ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر فرض کریں کہ اہل بیت کے اس کو نہ سمجھے، قرآن کی بات کو نہ سمجھے، تو کم از کم اصحاب رسول کی لیول پر تو مانے گا۔ تو اگر دیکھا جائے، اور اصحاب رسول وہ ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو 1 2 3 4 کسی 5 یا جتنے بھی ممکن ہے کسی کو مختلف حوالوں سے کسی 1 2 پر اعتراض بھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب رسول جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہم ان کو مد نظر نہ رکھیں۔ ہمارے لیے اصحاب رسول کا احترام اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ قرآن نے السابقون کا لفظ کہا ان کے لیے، یا دوسرے الفاظ جو کہے جو پہلے ایمان کی طرف آئے ہیں، اتنی سہمتیں۔ اب بلال حبشی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کس انداز میں کتنی مشکلات سہ کر وہ بندہ مسلمان ہوا۔ اپنا عمار یاسر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرے کتنے اصحاب ہیں۔ تو اصحاب قابل قدر ہیں۔ پس یہ جو کربلا میں ہوا، علاوہ اس کے کہ امام حسن کی اولاد، امام حسین خود اور ان کی اولاد، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد موجود تھے، یہ صحابی اور صحابیات ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی، جیسے حبیب ابن مظاہر، وہ بھی اسی طرح اس زمانے رسول کا صحابی تھا جو کہ اب تک موجود تھے اور اس کربلا کے واقعے میں موجود تھے۔ پس یہ جو ظلم ہوا اور تاریخ میں درج ہے، اب اس کی تفصیل سب کو پتہ ہے، کون سا مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ چیز درج ہے کہ کربلا میں اس قسم کا واقعہ ہوا جس میں ظلم ہوا اور ایک بہت ہی محدود پیمانے کے انسانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کو پانی تک بھی ان سے روک لیا گیا تھا، اور کتنے دوسرے مظالم بعد میں جو خواتین تھیں اور خصوصاً اہل بیت رسول کا حصہ اور صحابیات رسول کا حصہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کو کس انداز میں شام تک اسیر بنا کر لے جایا گیا۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ظلم کی داستان ہے، اور ہم متعہد ہیں مودت رسول خدا اور اس کی اہل بیت پر۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کریم سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ بتائیں، آیا ہم یہ ظلم کی داستان سن کر چپ رہ جائیں، آرام سے سو جائیں، کچھ نہ کہیں؟ تیری منشا کیا ہے؟ تو خدا کریم یہاں حب کا لفظ استعمال کر کے، حب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ دھیان رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی افتراق ہے اور کچھ مسلمان یہ اہل بیت کے حوالے سے غم کو، عزاداری کو مناسب سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے اور نہیں صحیح سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے۔ نہیں تو لفظ حب کا مطلب کیا ہے؟ لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔
خوب جب ادھر استثناء لگے گی تو استثناء میں بھی کون سا فعل آئے گا؟ حب کا ہی فعل آئے گا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو برا بھلا کہنا کسی کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں، سوائے وہ جو مظلوم واقع ہوا ہے وہ اگر کرے تو اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے. جب ادھر حب کا فعل لگا ہوا ہے تو استثناء کے بعد والے میں بھی حب کا ہی فعل آئے گا کہ ادھر نہیں ہے پسند، لیکن مظلوم اگر برا بھلا کہے تو وہ خدا کو پسند ہے. پس یہ کہ اظہار نفرت کرنا ظالموں سے اور مظلوموں کے ساتھ اعلان کرنا اپنے آپ کو اور ان سے ہمدردی کا اعلان کرنا، یہ عام انسانوں کے لیے بھی خدا کریم نے جائز قرار دیا ہے، چاہے کہ یہ کام اہل بیت رسول کے لیے ہو اور ان مظلوموں کے لیے ہو جو کہ رسول سے وابستہ تھے، چاہے وہ اہل بیت رسول ہوں چاہے اصحاب رسول ہوں جو اس داستان میں مظلوم واقع ہوئے ہیں. اصحاب رسول اچھے خاصے بن جاتے ہیں جو اس میں اس کربلا کے واقعے میں موجود تھے یا اس سے پہلے اسی حکومت کے ظلموں کا شکار ہوئے ہیں. اس حکومت کے ظلموں کا شکار صرف یہ کربلا میں لوگ واقع نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے واقع اس کے بعد بلکہ واقع ہرہ جو کہ مدینہ میں پیش آیا، اور اس کے بعد واقع مکہ جس پر پتھراؤ کیا گیا، منجنیکوں سے پتھراؤ کیا گیا مکہ پر اور کعبہ پر، یہ بھی اسی حکومت شام کے زمانے میں، حکومت شام جو کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت تھی جس دور میں، اس زمانے میں یہ ہوا اور اس کے حکم پر ہوا. تو اب آیا ہمیں اس سارے ظلم کی داستان جو کہ کربلا سے شروع ہوئی اور پھر واقع ہرہ مدینہ میں اصحاب رسول کو تحقیق کیا گیا،